رسول اللہ کے بھی مؤذن تھے، بلال اور ابو محذورہ. یا بلال اذن، یا بلال ابرد بنا، اے بلال گرمی ہے، زہر کی اذان دیر سے دو. آئے فاذن مؤذن، مؤذن ہونا بہت بڑا شرف اور فضل ہے، ہدایہ میں ہے. کان ابو حنیفہ یؤذن وابو یوسف یصلی، حضرت خود اذان دیتے تھے، ابو یوسف شاگرد سے نماز پڑھاتے تھے تاکہ لوگوں کے دل میں مؤذن کی قدر و قیمت بیٹھ جائے. طالب علمی کے زمانے میں ایک ساتھی نے مجھے کہا مؤذنی کرنی ہے، میں نے کہا کر لیں گے. 100 روپے تنخواہ ملے. میں یہ تو بہت زیادہ ہے، 50 بہت ہے. اس زمانے میں 10-15 روپے مہینے کے خرچ ہوتے. اس نے کہا عشاء میں آ جاؤ. عشاء میں ہم گئے، کمیٹی والے جمع تھے، ٹیڑے پیڑے بینگے ڈینگے. مجھے کہا نماز پڑھاؤ. میں نے نماز پڑھائی. فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو امام بناؤ، وہ جو امام تھا اس کو مؤذن بناؤ. مصیبت دور شاید ماں تو تلاش سنبھالے رکھتا. جیسے کہتا ماں تو مصیبت جوڑو. وہ سابع میں تھا، میں رابع میں تھا. لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوا کہ مجھے کہا آپ امام ہیں اور اس کو کہا آپ اذان دیں. تو اس میں طالب علم میں اب بھی کبھی کبھی ملتا ہے کہ کیا حال ہے. میں نے کہا ہم تو پہلے دن کے دیکھے ہوئے، جیتے جیتا ہے الحمدللہ. فاذن مؤذن. جب ہم گار اور ریسٹ ہاؤس میں نظر بند تھے 45 دن کراچی سے روافظ کے خلافیات پر علماء کراچی نکالے گئے تھے، تو جیل میں حضرت الاستاذ فقیہ النفس مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب اذان دیتے تھے. فیصلہ ہوا تھا کہ مفتی صاحب مؤذن ہوں گے، اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے مدظلو نماز پڑھاتے تھے، اور میں اور مولانا اسفندیار ان کے مقتدی تھے. فاذن مؤذن. سبحان اللہ. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اذان دیتے تھے، اور اس اذان کے دوران جتنے ہندو سنتے وہ کلمہ پڑھ لیتے. کیا اذان تھی، کیا شان تھی. فاذن مؤذن. ایک اذان ایسی بھی دنیا میں ہے. ہندوؤں میں یہ بات پھیل گئی، حضرت کی سوانح میں لکھا ہے لمحات خواجہ میں، یہ کون فقیر آیا ہوا ہے، ملنگ درویش. اس زمانے کے پیر بھی کہتے ہیں ہم پیر ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں حضرت حضرت کہو، کمال ندارت کچھ نہیں. اس زمانے کا بدترین طبقہ پیران طریقت، جہلائے زمانہ، دعویٰ کرتے ہماری اصلاح ہو چکی ہے. یہ دعویٰ کرنا ہی خود تقویٰ و پرہیزگاری کے خلاف اور استکبار ہے. تو ہندو سادھوؤں نے کہا کہ یہ کون ملنگ ہے کہ جس کی اذان سنے اور لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہم سننے جاتے. عصر کا وقت قریب تھا. حضرت اپنے کمرے سے وضو کر کے اللہ کو یاد کر کے اذان کے لیے باہر نکل رہے تھے. اس زمانے میں اکثر مسجد کی دیوار یا چھت پر اذان ہوتی تھی، لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا. یہ 5 سادھو آئے، راستے میں کھڑے تھے اور حضرت اپنے کمرے سے نکلے. اذان تو چھت پہ جا کے دیں گے نا، اس سے پہلے 5 سادھو بغیر اختیار کے کلمہ پڑھنے لگے، بے خود ہو کر. بالکل حضرت ایسے قوی و تاثیر تھے. حضرت ہنس پڑے، فرمایا اذان کا بھی انتظار نہیں ہے، پہلے ہی پڑھنے لگا. پہلے حضرت نے پہلے ان 5 کو کلمہ پڑھا کے سیدھا کیا، پھر چھت پہ چڑھ کے اذان دے دی. اللہ کو باوا کر دوں کا کل پریشان کر دمی آید ببی ای بے سرو سامان چساما کر دمی آید. خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرماتے ہیں، ڈپٹی کلیکٹر تھے، بہت بڑے افسر تھے ہندوستان کے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کا اشتہار نکلا
کہ حضرت کا واعظ ہوگا آل آباد کی جامع مسجد میں، اور یہ آل آباد کے ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ خیال آیا کہ یار مولانا اشرف علی کو لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، آج ہم بھی جا کے سنتے ہیں۔ یہ اس جامع مسجد میں پہنچے، واعظ ظہر کے بعد شروع ہونے والا تھا، کافی آرام سے، اور گرمی کے موسم میں ان مساجد میں بڑی دیر سے ظہر ہوتی تھی، لیکن خواجہ عزیز الحسن مجذوب کو بہت گرماہٹ تھی، توجہ تھی، تو سویرے آ گئے۔ وہاں ایک درخت کے نیچے وضو خانے میں بیٹھ گئے۔ جب ظہر کی اذان قریب ہوئی، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب اٹھے، اندر کمرے میں آرام فرما رہے تھے، اور پگڑی اندر رہی، اور ننگے سر، کھلا گریبان، داڑھی اور سر کے بال بکھرے ہوئے وضو خانے کی طرف آئے۔ خواجہ عزیز الحسن کی جیسی نگاہ پڑ گئی۔ خواجہ صاحب کی شاعری فطری تھی، بغیر روک ٹوک کے یہ شعر منطبق کر دیا۔ قباوا کردو کا کل پریشان کردمی آئے، ببی اے بے سرو ساما چساما کردمی آئے۔ واہ، گریبان کھلا، بال بکھرے ہوئے، اور اس کے باوجود کیا روب و دبدبا ہے۔ اور فرمایا کہ اس بے سر و سامانی میں کیا ہیبت و جلال کا سامان پایا جاتا ہے۔ حکیم الامت نے وضو کر لیا، فارغ ہوئے، یہ قریب آئے، ہاتھ ملایا اور درخواست کی کہ بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا۔ یہ پہلا دن ہے شیخ سے ملاقات کا، اور حکیم الامت کا انتقال آخری دن ہے، 1362 ہجری۔ زندگی میں کوئی ناغہ نہیں ہوا پھر۔ اللہ یا رب۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پس اذان دے گا اذان دینے والا، بینہم، ان کے درمیان۔ علماء نے تعجب کیا، قرآن کریم میں جہاں اذان ہے وہ اذان مصطلح کے معنی میں نہیں، اس کے لیے ندا آیا ہے، ندا۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اذان دے دے گا اذان دینے والا ان کے درمیان، کہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ظالموں پر، الذین، وہ ظالم، یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور یہ آخرت کے منکر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔